النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اسی آیت کی بات کر جی رہے ہیں جی صلی اللہ جی جی، علیہ وآلہ اسی کی وسلم. بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مؤمنین سے ان کے جان پر زیادہ حقدار ہیں، ان کے مال پہ زیادہ حقدار ہیں، کہ جو وہ حکم دیں وہ نافذ ہے. مالک ہے، مال پہ نہیں، مالک ہے، مال پہ اولا نہیں، مالک ہے، حضور مالک ہے. جی جی اولا اولا، ہے، اولا، ٹھیک ہے نا. جی جی نہ صرف اولا. نہ صرف مالک ہیں بلکہ مالک تر ہیں. اولا جو ہے ہے، افعال تفضیل، ہاں، اب ہاں، مزہ ہے. مالک تر جی ہیں جی جی اور جی حقدار تر ہیں. اور جی جی. بہت ساری قراءات میں روایت میں ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ وہ ہوا اب لہم، یہ بھی ہے اس میں. اچھا، روایات میں نہ جائے، روایات میں نہ جائے، ابھی لفظی ترجمہ کریں. روایات میں ابھی نہیں جائے، جب میں روایت میں جاؤں پھر آپ وَأَزْوَاجُهُ روایت میں جانے کا حق رکھیں. أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ ٹھیک ہے، جی جی أُمَّهَاتُهُمْ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ جی وسلم جی کے جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. جی. یہ ترجمہ. اچھا جی جی سر، جی. اچھا جی. ہاں جی. کن کی مائیں ہیں؟ نبی امت کی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں کن کی مائیں ہیں؟ مومنین کی. مؤمنین کی. آپ جی مومن ہیں؟ جی ہاں، میں مومن ہوں. تو حضور کی تمام ازواج آپ کی مائیں ہیں؟ اسی معنوں میں جو القرآن نے فرمایا. جی ہاں، اسی معنوں میں. جی 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 جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حدیث جبرائیل سے سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ہوئی؟ اچھا، اب آپ اس ہر ماہ ہونے کا آپ پر فریز ہو گئے نا. اب اس طرح گفتگو کا مزہ نہیں آتا. علامہ صاحب آپ فریز ہو گئے نا. عائشہ کی آپ پتہ نہیں کوئی اس کی عظمت کا کوئی آپ وہ کرتا نا کوئی کرامت، آپ کی تصویر جو ہے ہل جائے، تصویر میں حرکت آ جائے. دیکھیں ہم عائشہ کے لفظ ہے، دیکھیں میں آپ کو لفظ دکھا دوں. لفظ کون سی ہے بھائی؟ لفظ ہے امہات. محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ لفظ ہے، یہ جب تک واپس آتا ہے نا، ازواجہ امہاتہم، امہاتہم. امہات کس کی جمع ہے؟ کی جمع ہے. امن کی جمع. ام سے ایک مشتق نکلتا ہے، بلکہ اس کا مصدر جیسا ہے العمومہ. کا کیا مرتبہ اردو میں، تاکہ ہمیں عمومہ پتہ چلے. عمومہ، لفظ عمومہ کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سے مراد ہے ماں، اردو میں کہیں گے ماں، ٹھیک ہے نا. یہ ماں، مدر، انگلش میں کہتے ہیں مدر، ٹھیک ہے، مدر لکھ دیں تاکہ. اب عمومہ کا کیا مطلب ہے؟ عمومہ کا مطلب ہے انگلش میں اگر اس کو ترجمہ کریں، عمومہ کا مطلب ہے مدرہڈ. یہ ہے مدرہڈ. اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے ذرا. عمومہ کا مطلب ہے ماں پن. یعنی ماں ہونا، ماں پن. اوکے، لفظ عمومہ. یہ عائشہ جو ماں ہے، اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ عائشہ یہ فریز ہو گیا. علامہ قادری صاحب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے نا، آپ اسی طرح فریز ہو گئے تھے. صاحب نے کہا سسٹم ہمارا وہی سسٹم ہے، تو کارنامہ بھی وہی کارنامہ ہے آج والا. آج اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتا آپ سے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو. یہ پھر آ گئے بھائی. وہ قادری صاحب کو لگاؤ بھائی. جی 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 آگے جناب. اچھا، ہلو. ازواجہ جی جی امہاتہم سے. آپ کا، جی 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 ایک منٹ کہاں بیٹھے تھے؟ آپ کا نیٹ رک گیا تھا. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مومنوں کی مائیں ہوئی. آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں سے نہیں کیا نہیں نہیں، مراد ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دے. نہیں، مراد وہ بات ہے، بات کی بات کرے، یہ ابھی لفظی معنی کرے. جب قرآن نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ جس نبی معنی کی میں، ازواج ہوئی، جس معنی میں، تو بولیں. اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین. اوکے، ایک ماں کا کون سا؟ مطلب جی یہ جی ہے بولیں، کون سے؟ کہ احترام کے طور پہ، تکریم کے طور پر، کہ جس طرح آپ اچھا اپنی اچھا، ماں ٹھیک کی ہے. تکریم کرتے ہیں نا، اس طرح ماں تو نہیں ہے. یعنی جی جی ولادت جی. کے طور پہ تو ماں تو اچھا نہیں ہے، اچھا، آپ کو سب کو تکریم کے پتا. طور پہ، تکریم کے طور اب پہ، بات ماشاء سنیں اللہ، آپ تکریم کے اچھی طور طرح پہ. سنیں. ماں ہونے سے کیا جی جی مراد جی، ہے؟ بس سنو. ماں ہونے سے جی یہ جی جی اگر جی کوئی کہہ بولیں. دے کہ ولادت ہے، محرمیت ہے، یہ تو بالکل نہیں ہے. دیکھ نہیں نہیں یعنی نہیں، صحابہ، دیکھو آپ نے دو معنی بولا ہے. آپ نے آپ کہا ہے مجھے دو بات کرنے دیں، چیزیں، دو معنی اب مراد ہے. ایک بات کرنے دیں، تکریم. آپ، قادری صاحب بات کرنے دیں. جی جی، ایک تکریم.
جی 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 بولے. ایک مطلب ہے ماں ہونے کا کہ جس سے بلی ان والدات ہن الا اللائی ارضعنہم، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں جن سے ہوتی ہے، بچہ پیدا وہ ہوتا اچھی ہے، بات قرآن کی آیت ہے. جی جی جی. اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں. عائشہ جو ہوتی ہے اس طرح سے وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو کوئی اس کی اولاد بات نہیں. اس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا آپ میں، بات مومنوں کرنے کی دو بات کر رہا پلیز، ہوں. آپ ان کے بچوں پہ نہ جائیں. جی جی پلیز جی. بات کرنے دو نا. عائشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، ہاں کریں. اور صحابہ وغیرہ ٹھیک بھی ہے. اس کے کوئی بچے اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی. اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی، کیا تماشا، وہ کیا ہوتا، وہ جمل سے زیادہ وہ فتنے ہوتے. یہ ہمارے میرے سامنے دیکھ جو میرے اوکے اوکے سوال اوکے. تک میرے سوال تک محدود رہے. آپ میرے بھائی سوال بات تک کرنے دو محدود نا، رہے. بات کرنے میں نے دو. ہاں کرو غلیظ الفاظ نہیں ہے کرو. بھائی، بات سنو. اس طرح تو اس کی ہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا، وہ میں نے محرم ہوگا. ان کی اولاد کے آپ ہاں سوال بھائی سے بات ہٹ کرنے رہے دو، ہیں. میں نے اور بھائی بات آپ کرنے دو. ازواج کا معنی بیان کریں. ہاں کرو. ازواج کا معنی بیان کرو. اور میں ماں کا ماں معنی ہے کی آپ بات او بھائی آپ اتنے بے صبر ہیں. میں ماں، لفظ ماں کا بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے. آپ پلیز بات کرنے دو. جی جی بولے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولے. آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں. صبر کرو. جی جی بولے. لفظ ماں بولو سے بولو. ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے. اس سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے، یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہاں. ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے. اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے، تو وہ اس کی ماں ہے. لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اپنے بچوں کے ماں ہیں. دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو، اس طرح ماں نہیں ہے. یہ ایک لفظ ماں ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین، اب اچھی طرح سے سن لو، اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر جی جی کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے، مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے. جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس طرح اس کے احترام کرو. ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر، کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ ہے، بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں آپ نے. عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے. ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ جہاں تک دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے، وہ ہماری ماں نہیں ہے اس لحاظ سے. جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو، قابل احترام ہو، اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے، اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ بات کریں. آپ ہاں کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے. بات سنیں، اپنے آپ کو ہاں مومن بالکل. کہتے ہیں. قرآن کا جو لفظ ہے وہ ازواجہ ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ نبی کی رسول طرف صلی اللہ ہے علیہ نا. وسلم کی طرف. اس کی نسبت کی وجہ سے، ان کی ازواج بالکل ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے. وہ ہماری مائیں ہیں. نہیں آپ نے سمجھا نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دیں کہ کیسے یہاں ہو سکتے ہیں؟ قرآن جھوٹ بول رہا ہے. آپ نہیں. اپنی لف و نشر نہ گڑیں. میں آپ سے دلیل مانگوں گا ٹھیک ہے، اس آپ بات کی. بات کریں پھر مجھے آپ بات اپنی کرنے دیں. تفصیل کیسے دیکھیں، آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ اور ہماری بھائی ماں آپ نہیں ہے؟ نبی قرآن کہہ رہے ٹھیک ہے صراحت ہے، صراحت. کوئی تو پھر کنایا دلیل لفظ سنیں گے، استعمال. ٹھیک ہے نا. وہ دلیل ضمیر سنیں کا گے، مرجع نبی پاک. آپ بولے. آپ دلیل سن لیں نا. ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے. جی جی. اب میرے موقف کا دلیل موقف کیا ہے؟ عقیدہ اس میں واضح نہ کریں. قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر بات قرآن کریں. کی آیت ہی بات ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا. ٹھیک ہے نا. اب اس ماں ہونے سے کیا نہیں پورا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا. ابھی تو آپ اور بیٹھے بھائی ہیں، بات سنو ابھی نا، تو دیر ہے. اور بھائی پلیز آپ میری بات سنیں. جی آپ جی ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ میرا موقف. آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کا دلیل دیں نا. اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں. ٹھیک ہے نا. آپ میرا دیکھو. موقف یہ ہے جی جی. میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے. یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو، یا اس کی تکریم کی بات ہو، یا اس کی توقیر کی بات. یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ، اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا. بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر قرآن سے سکتے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ بندہ ماں اب سے سنو، نکاح کر اب سکتا ہے. سن لو. پس ماں ہونے کے
تین معنی ہیں. ایک معنی ہے جنم، دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا بھی نہیں کرتا. ایک دو معنی بچ جاتے ہیں. اچھا ایک احترام کے جی اور یہ کہ حرمت نکاح کے. احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں. اس کے کئی دلائل ہیں، سن لیں مولوی صاحب پلیز سن لیں. ہاں بولو 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 بولو. پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں. عائشہ کے اپنے اقوال ہیں آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں. دیکھو ان کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کے اوپر بات. میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے اوپر بات ہوگی. اقوال کے اوپر جب آؤ گے، میں اقوال کے اوپر جب میں قرآنی سے بات، میں قرآنی آیت کی دیکھیں سے کیا مراد ہے، سے کیا مراد ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چھپی ہے کتاب 1424 میں. ابھی قرآن سے ابھی ہٹو. دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ. میں نے حدیث کی بات نہیں کی ہے. میرے پاس آپ مجھے بتائیں، آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ بھائی مجھے بات کرنے دو. یا تمہاری زبان سچی ہے، یہ بات کریں. اللہ کا تو قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے آپ کی زبان. بھائی صاحب قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے، کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے. پہلے میرے ساتھ بحث کریں، صرفی نحوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، روح ضمیر کا مرجع کیا ہے. پوری آیت، ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری. اصول و نحو کی بات کریں، اصول بلاغت کی بات کریں، فلسفے کی بات کریں. آپ ابھی آیت کے اوپر، حدیث کو چھوڑے. میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. میں نے عرض کیا وہ ازواجہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج. یہ تو میں نے کہہ دیا، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کی اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. جی ہاں، صراحت ہے نا، لفظ کے اندر صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ صراحت ہے، لفظ کے اندر صراحت ہے، لیکن آپ مجھے بات کرنے دو نا بھائی. اس لفظ کے مراد کیا ہے؟ میں انکار نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں. میرا قرآن کے لفظ پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کریں. اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی، آپ میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا. میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے. دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہر بات کو توڑ دیں گی. اوکے، نہیں وہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، ہمیں پتہ ہے. اچھا اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین. یہ حضرت جو ہے نا، ان کو ان کے علماء ہمیشہ آتے ہیں نا، ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے، میری بات کو کاٹتے ہیں. میرے ساتھ بات کریں، آپ کرتے ہو تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو، میری بات سنو نا. اب دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں، اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائوں کا احترام کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حرمت نکاح ہے. ان کا تو نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ اہل بیت سے محبت احترام کیوں کرتے ہیں، یہ بات بتائیں. ابھی میں قیاس نہیں کرتا، قیاس وہ چھوڑ دو، ابھی قیاس نہیں کرتا، ابھی مجھے پڑھنے دو. آپ اپنا قیاس ادھر کر رہے ہیں، ایسا کی طرف قیاس. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، ادھر جز نمبر 7. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا. آپ بے شک میرے جو ہے نا جو بھی، اور میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگا ہوں. اور بھائی میں حدیث اور نہیں ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے. اس کا ترجمہ تو صحیح کریں، اس کا معنی تو صحیح بیان کریں. میں نے معنی صحیح کیا ہے، معنی کیا ہوتی ہے. تو بھائی عزیزو، یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ یہاں حرمت نکاح ہے. بات سنیں، آپ کہتے ہیں صرف حرمت نکاح ہے نبی. میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازمی ہے اور باقاعدہ واجب ہے. وہ امت کی ماں ہے، ہر مومن کی ماں. آپ کے موقف ہم سمجھتے ہیں. توہین کرنا قرآن کی روشنی سے. آپ کی بات بالکل باطل ہے، آپ کی بات باطل ہے، میرے پاس دلائل ہے. اگر آپ کیسے باطل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی حضرت عائشہ تو دلیل دینے دو نا، تو اللہ تعالیٰ 10 آیتیں دلیل دینے دو نا مجھے. دیکھو بس اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی قادری صاحب. اگر آپ مجھے دیکھیں، آپ کا موقف میں جانتا ہوں، آپ اپنے موقف بیان کر چکے ہیں. اب میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنے موقف، میرے پاس کیا دلیل ہے، مجھے حق ہے کہ میں اس دلیل کو پیش کروں.
ٹھیک ہے نا. دلیل قرآن سے، دلیل قرآن سے، حدیث سے نہیں. ابھی حدیث سے نہیں. جب آپ حدیث دیکھیں پہ یہ میں قرآن حدیث ہی، پیش کروں پھر اس کا میں رد بھی کروں گا. دیکھو آپ کو سے کیا بولیں. معلوم کہ میں حدیث سے کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسی آیت کی نہیں تفسیر حدیث سے نہیں، پیش کر رہا ہوں؟ اسی آیت حدیث کی سے تفسیر کہتے ہیں آپ نبی بہتر پاک نے جانتے ہیں کی. یا عائشہ؟ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، میں پچھلے ہفتے آپ کی بات سن رہا تھا، وہ او کہتے بھائی، ہیں کہ جھوٹی بات بولتی ہیں، جھوٹ گھڑتی ہیں. آپ نے کہا تھا نا آپ پچھلے لائیو کا کیا پروگرام میں. عقیدہ ہے؟ آپ کا آپ کیا عقیدہ ہے بھائی؟ آپ عائشہ اس آیت کو میرا بہتر عقیدہ جانتی ہیں ہے یا آپ حضور، جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتی ہے، وہ فقیہ اعظم ہے، وہ تو سچ چپ کرو پھر، بولتی ہے تو بقول چپ کرو. تمہارے وہ خود عائشہ پچھلے کی لائیو تفسیر سنو، پروگرام میں. عائشہ کی جی تفسیر بولو سن لو. عائشہ اس آیت کو کیسے بولو تفسیر بولو. کرتی ہے؟ عائشہ ہاں اس آیت بولو کو کیسے تفسیر بولو کرتی بولو ہے؟ بولو بولو سن لو. بولو 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 شاباش. جی جی ہاں بولو. ابھی میری بات کو نہ کاٹو عزیزو. ان کے علماء کے ساتھ میرا مشکل جو ہے میں نہیں کاٹ رہا، بیٹھے. کہ یہ مجھے جی بات جی نہیں کرنے دیتے، دلیل نہیں لانے دیتے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اسی آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی سے الٹا سیدھا اگر کوئی حدیث پیش کروں گا. اوکے، یہ میرا حق ہے. اور نہ آپ دیکھیں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ اس گفتگو کو ناممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی اپنی مشکل ہے کہ آپ اس گفتگو کو ناممکن بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ نہیں خود کریں جانتے کریں ہیں یہ. اچھا اچھی بات ہے، پھر لقمہ نہ دیں. دیکھیں میں پھر دوبارہ شروع، یہ انہوں نے جتنی باتیں کاٹی نا 10-15 منٹ ضائع ہو گئے، تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں عزیزو، یہاں پہ لفظ اس کا مصدر بنتا ہے عمومہ، یعنی ماں ہونا، ماں پن، مدرہڈ. اس ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شرافت ہے، توقیر ہے، احترام ہے، جیسے یہ حضرت کہتے ہیں. یا میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے، اس میں حرمت نکاح ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سا صحیح ہے؟ اب یہ دلیل کیا ہے؟ دینے نہیں دیتے ہمیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیت صریح ہے اس مدعا میں کہ یہ اس سے مراد صرف احترام ہی احترام ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب سے چھپی ہے سنہ 1424 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 111 میں. یہ صفحہ نمبر 111 ہے، اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13,422. یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ یہ احادیث بشرط بخاری مسلم ہے. یہ سند بھی ایسی کمزور سند نہیں ہے. اچھا، روایت کرتی ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ، وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا، یا امہ، اے میری ماں. ٹھیک ہے نا؟ ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں. فقالت انا ام رجالکم لست بامک، عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا نہیں ہوں. عورتوں کا ماں ہوں نہیں ہوں، مردوں کا صرف ماں ہوں. یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ عائشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب، مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں، ان سے بہتر جانتی ہیں. ایک منٹ ذرا آواز ہلکی ہو گئی. آپ کا ایک سسٹم منٹ ذرا. خراب ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ آ جاؤ بھائی، ٹھیک کر کے آ جاؤ. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، جب تک یہ ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں میں اپنے گفتگو جاری رکھتا ہوں. یہاں پر عائشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں، تو اس نے اس کو کہا مجھے ماں نہ کہنا، میں صرف مردوں کا ماں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ماں ہونے کا مطلب احترام ہوتا نا، تکریم ہوتا، شرافت ہوتا، توقیر ہوتا، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی احترام کریں، تو یہ لازمی بات ہے. عورتیں بھی ان کے لیے، عورتیں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتے، اور کوئی عورت اپنی ماں کا احترام نہیں کر سکتی، بالکل احترام کر سکتی ہے. تو عائشہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عائشہ کے نزدیک بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس آیت کا مطلب ہے حرمت النکاح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو جائے ان کی عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو غلط افکار رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کو اس سے تعزیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم ان کی عورتوں سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. یہ عائشہ کا اپنا قول ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری متوفی سنہ 200. یہ بخاری سے بھی پہلے محدث ہیں اور مفسر قرآن ہے. اچھا، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 699 میں. صفحہ نمبر 699 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. یہ علامہ صاحب واپس آ گئے، ان کو لے کے آتے ہیں. علامہ صاحب بھی واپس آ گئے. جی جی صفحہ نمبر 699. چپ کرو بھائی، چپ کریں. ہاں ابھی دوبارہ سے یہ کرے کیونکہ میرا وہ نیٹ کٹ گیا تھا. قولہ، معلوم کہ آپ نے کیا کہا. ابھی سب آ جائے گا. قولہ عز وجل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اور بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور بھائی چپ کرو، تم سن لو. اچھا نہیں، میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ او بھائی بات کرنے دو. ابھی آپ اس طرح نہیں ہے، جب مرضی آپ بات کریں. ہاں بولیں. تفسیر مجاہد میں ہے کہ وہو ابوہم. تفسیر مجاہد میں کیا لکھا؟ مجاہد نے کہا کہ آیا اس طرح ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم وهو ابوہم. یہ بہت سارے اقوال ہیں اس آیت میں کہ یہ الفاظ قرآن میں تھے، یہ گھٹائے گئے. اچھا، وازواجهم امہاتهم فی التحریم مثل امہاتهم. حرمت نکاح میں، حرمت نکاح میں ان کے ماؤں کی طرح ہے. پھر وہ اسی قول کی تفسیر کے لیے صفحہ 700 میں، وہ 699 تھا، صفحہ 700 حدیث نقل کرتا ہے. سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. ان امرأة قالت لها یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں. عورت نے کہا. دیکھیں، ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کو پتہ ہے عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے عورت سے شادی کرے. عائشہ نے کہا لستو لکی بأم انما انا ام رجالکم. عائشہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں، صرف مردوں کی ماں ہوں. میرے محترم ناظرین، اگر عائشہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ احترام میں، تکریم میں، توقیر میں، تعظیم میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مائیں ہیں، تو پھر عائشہ کو کہاں حق تھا کہ اس عورت سے کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس عائشہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس طرح کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، کیونکہ عائشہ کو پتہ ہے، عائشہ کو اپنی فکر میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کہتی ہے وہ کہ میں آپ کی عورت کی میں ماں نہیں ہوں. میں کس کی ماں ہوں؟ میں صرف مردوں کی ماں ہوں، کیونکہ عورت سے عورت کی شادی کا تصور نہیں ہے، لیکن مرد جی ہاں، مرد ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب طبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، مجلد نمبر 8، چاپ دار صادر بیروت. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 64 میں. صفحہ نمبر 64، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ انہوں نے عائشہ سے روایت کی ہے. یہ صفحہ نمبر 64 ہے. حدیث ملاحظہ فرمائیے. بھلیے آخر صفحہ میں یہ حدیث ہے. حدثنا ہشام ابو الولید الطیالسی ابو عوانہ عن فراس عن عامر عن مسروق. یہ بھی سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. ان امرأة قالت لعائشہ یا امہ. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں. فقالت لست بأمک انا ام رجالکم. میں آپ کی ماں نہیں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. اچھا میرے محترم ناظرین، بات آواز آ رہی ہے؟ ایک منٹ میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک منٹ بات سنیں. ہیلو
آپ نے روایت پیش کی, ایک بات سنیں, نہیں نہیں نہیں, ابھی ختم نہیں ہوئی میری آپ نے- استدلال, آپ- ابھی چپ کرو تو. ابھی ختم نہیں ہوئی, میں آپ کا مقصود کلام سمجھ گیا کہ آپ کے انہوں نے کہا ہے کہ میں مردوں کی ماں ہوں, ٹھیک ہے, سنو, عورتوں کی نہیں ہوں, یہ بھی کہا کہ عورتوں کی نہیں ہوں. عورتوں کی نہیں, ٹھیک ہے, عورتوں, نکاح عورت سے ہوتا ہے, مرد سے ہوتا ہے, بقول آپ کے, آپ نے ابھی جملہ استعمال کیا, آپ کے نزدیک کیا نکاح عورتوں کس سے ہوتا ہے؟ ہاں, عورت سے نہیں نکاح کر نہیں سکتی ہے. ہوتا, یہ تو ہم بھی قائل نہیں ہے, کون کہتا ہے,